آج کی ہماری گفتگو صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2351 کے حوالے سے ہوگی۔ اس حدیث کے حوالے سے انجینئر محمد علی مرزا نے جو مغالطات اور دھوکے دیے انشاءاللہ ان کا میں جواب پیش کروں گا۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اس حدیث کے تحت بدعت کی جو تقسیم کی گئی ہے یہ مولانا الیاس قادری صاحب نے اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے یہ تقسیم پھیلائی ہے۔ بدعت کی اس سے تقسیم جو کی گئی بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، تو یہ مرزا صاحب نے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے اس کے تحت صحیح مسلم کے جتنے شارحین ہیں جنہوں نے حدیث کی شرح کی ہے صحیح مسلم کتاب کی، تقریباً تمام نے اس حدیث کے تحت بدعت کی تقسیم بیان کی ہے، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، اور پھر باقی آگے تقسیمات کی ہیں بدعت کی، اور اس حدیث کو مخصص قرار دیا ہے۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنۃ فلہ اجرھا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا اس کو اس کا اجر دیا جائے گا، اس کے لیے اجر ہے، اور قیامت تک جتنے لوگ اس عمل پر عمل کریں گے ان تمام کا اجر بھی اس نیا طریقہ ایجاد کرنے والے کو دیا جائے گا۔ من سن فی الاسلام سنتا سیئۃ، اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا کان علیہ وزرھا، اس پر اس کا گناہ ہوگا، اور قیامت تک جتنے لوگ اس برے طریقے پر عمل کریں گے ان کا گناہ بھی اس کے کھاتے میں ڈالا جائے گا۔ اور سنہ کا جو معنی ہے، سنہ یسنو سنتن، سنہ یسنو، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی حدیث کی روشنی میں، صحیح بخاری کی روشنی میں آپ اس کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ فرمایا کہ سب سے پہلے جس نے قتل ایجاد کیا قابیل نے، جو بھی دنیا میں قتل ہوگا قاتل کو، جو قاتل کا گناہ ہے نا وہ قابیل کے کھاتے میں ڈالا جائے گا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ، کیونکہ قابیل وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3335 ہے۔ اب یہاں سنہ جو ہے اوجدہ اور احدث کا معنی استعمال ہوا ہے، یعنی ایجاد کیا اور احداث کیا، پیدا کیا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3045 ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو جب کفار سولی دینے لگے تو آپ نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو، تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ ہوا سن الرکعتین ہے، یہ خبیب سب سے پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے سولی سے پہلے 2 رکعت پڑھنے کا طریقہ ایجاد کیا ہے۔ پھانسی سے پہلے 2 رکعت پڑھنے کا طریقہ ایجاد کیا خبیب رضی اللہ تعالیٰ۔ یہاں بھی سنہ کس معنی میں ہے؟ اوجدہ اور احدث کا معنی میں ہے، یعنی ایجاد کرنا اور پیدا کرنا اور احداث کرنا۔ لہذا من سن فی الاسلام سنتا حسنۃ کا معنی یہ ہے کہ جس نے نیا طریقہ ایجاد کیا، کسی مردہ سنت کو زندہ نہیں کیا۔ جہاں مردہ سنت کو زندہ کرنے کی حدیث ہے اس میں یہ کہ من احیا سنتی، اس میں سنہ کا لفظ نہیں ہے۔ من احیا سنتی سے ہمارا استدلال نہیں ہے، ہمارا استدلال ہے من سن فی الاسلام سنتا حسنۃ سے۔ یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو امت کو خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ اب میرے صاحب کہتے ہیں یہ پوری حدیث نہیں پڑھتے، اس حدیث کا جو کانٹیکسٹ اور اس کا پس منظر ہے وہ جو نا وہ کچھ اور ہے، وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ اس پس منظر کو اگر پڑھا بھی جائے تو اس پس منظر سے کوئی بھی مرزا کی جو تائید میں کوئی بات ثابت نہیں ہوتی۔ اگر اس حدیث کا پس منظر دیکھنا ہے تو اس حدیث کا پس منظر بھی دیکھیں جو سنن ابی داؤد میں اور جامع ترمذی میں موجود ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیا طریقہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے کے جائے گی۔ اس کا پس منظر بھی دیکھیں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو فرمایا من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ اب یہ خطاب حضور نے صحابہ کو فرمایا، اے صحابہ تم میں سے جو زندہ رہے گا تو تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ تو اب تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا ہے۔ ان کل محدثۃ بدعہ، ہر نیا طریقہ بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جائے گی۔ تو اس میں
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہر نئے طریقے کو، ہر نئے کام کو، ہر نئی شے کو بدعت قرار دیا ہے، وہ اس کا پس منظر بھی یہ ہے کہ حضور نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو خطاب کیا اور صحابہ سے بات کی ہے۔ تو اب دونوں کا پس منظر جب ہم دیکھتے ہیں، محدثین اور شارحین کی تشریحات کو اس حدیث کے حوالے سے دیکھتے ہیں، تو شارحین حدیث نے، جن میں سے سر فہرست امام ابو زکریا محی الدین ابن شرف النووی الشافعی المتوفی 686 ہجری رحمہ اللہ تعالی، جن کی مشہور زمانہ مسلم شریف کی شرح ہے، شرح صحیح مسلم، دیوبندی بھی اس کو پڑھتے ہیں، وہابی بھی پڑھتے ہیں، اور اہل سنت و جماعت بھی اس شرح کو پڑھتے ہیں۔ انہوں نے شرح میں اسی حدیث کے تحت پہلی جلد کے صفحہ نمبر 327 پہ من سن فی الاسلام سنتن حسنہ والی حدیث کو سنن ابی داؤد والی حدیث کا مخصص قرار دیا ہے، کیونکہ بعض اوقات جو حکم ہوتا ہے وہ عام خص عن البعض ہوتا ہے، اور بعض اوقات عام حکم لم یخص عن البعض ہوتا ہے، یعنی وہ عام جس میں سے بعض کی تخصیص کی گئی ہے اور وہ بعض جس میں سے تخصیص نہیں کی گئی۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وہ جو حدیث ہے ان کل محدثۃ بدعہ، کہ ہر نیا طریقہ بدعت ہے، وہ حدیث وہ عام ہے جس میں سے بعض کو خاص کیا گیا ہے، اور کہتے ہیں اور فی ھذا الحدیث تخصیص قولہ صلی اللہ علیہ وسلم من سن فی الاسلام سنتن حسنہ والی یہ جو حدیث ہے، اس حدیث میں تخصیص ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی جس میں کل محدثۃ بدعہ فرمایا گیا۔ فرماتے ہیں فی ھذا الحدیث تخصیص قول صلی اللہ علیہ وسلم کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ ان المراد بہ المحدثات الباطلہ والبدع المذمومہ، کہ اس میں مراد ہر محدث سے محدث باطلہ یعنی باطل نیا طریقہ ہے، اور جو ہے نا وہ مذمومہ بدعت ہے، بری بدعت مراد ہے، ہر اچھا طریقہ اس پہ مراد نہیں ہے۔ یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی شرح کی ہے، اور من سنہ والی حدیث کو مخصص قرار دیا، اور اسی حدیث کے تحت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بدعت کی 5 قسمیں بیان کی ہیں۔ یہ بریلوی نہیں ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بدعت کی 5 قسمیں بیان فرما رہے ہیں۔ بدعت واجبہ، مندوبہ، محرمہ، مکروہ اور مباحہ، اور اسی طرح صفحہ نمبر 285 میں 5 قسمیں بدعت کی بیان فرمائی ہیں۔ تو یہ امام نووی رحمۃ اللہ جو شارح مسلم ہیں انہوں نے بدعت کی تقسیم کی، اور خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بدعت کی تقسیم کی ہے، امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ فتح الباری میں بدعت کی تقسیم بیان فرما رہے ہیں، اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے بدعت کی تقسیم بیان کی، اور بدعت حسنہ بدعت سیئہ کا تصور ان کے ہاں بھی موجود تھا۔ صحیح بخاری کی 2010 نمبر حدیث ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز تراویح جب با جماعت پورا مہینہ پڑھائی تو آپ نے نماز تراویح کے بارے میں فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، 2010 نمبر حدیث صحیح بخاری کی، کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ بدعت کو نعمہ کہا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر نے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ فرمایا کہ صلاۃ الضحیٰ نماز چاشت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 172 پہ موجود ہے، آپ فرماتے ہیں بدعۃ و نعمت البدعۃ۔ امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 3 صفحہ 67 پر اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا کہ سند اس کی صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نماز چاشت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بدعت ہے اور یہ اچھی بدعت، نعم البدعۃ، یہ کیا ہے؟ اچھی بدعت ہے۔ اب یہاں تھوڑی سی وضاحت بھی میں کرنا ضروری سمجھوں گا کہ نماز چاشت کے حوالے سے صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان اختلاف رہا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز چاشت نہیں پڑھی، اور ان تک نماز چاشت پڑھنے کی روایت نہیں پہنچی تھی، اس لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نماز چاشت بدعت ہے، لیکن ہے کیا؟ اچھی بدعت ہے۔ اور سیدہ عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1177 ہے، ما سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحۃ الضحیٰ، فرماتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز چاشت نہیں پڑھی، وانی لاسبحھا، لیکن میں پڑھتی ہوں۔ حضور نے پڑھی نہیں لیکن میں پڑھتی ہوں۔ اور عبداللہ بن عمر کا بھی یہی موقف تھا کہ حضور نے نہیں پڑھی، اگرچہ سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے نماز چاشت پڑھی ہے، لیکن عبداللہ بن عمر یہ سمجھتے تھے کہ حضور نے نہیں پڑھی، ان تک روایت نہیں پہنچی تھی۔ لیکن اس کے باوجود وہ کہتے تھے کہ یہ کام برا نہیں ہے، بدعۃ و نعمت البدعۃ،
یہ بدعت ہے لیکن اچھی بدعت ہے، اچھا نیا کام ہے۔ تو بدعت کی تقسیم کا کنسپٹ صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان بھی موجود تھا۔ اسی طرح مصنف عبد الرزاق کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 78 اور 79 پر موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ما احدث الناس شیئا احب الی منہا، جو لوگوں نے نئے محدثات، نئے کام، نئے طریقے نکالے ہیں، یہ نماز چاش وہ طریقہ ہے کہ ان نئے طریقوں میں سے احب الی منہا، اس سے زیادہ مجھے کوئی نیا طریقہ پسند نہیں ہے۔ ما احدث الناس شیئا، وہ جو کل محدثۃ بدعہ حدیث ہے نا، اس کو بھی سامنے رکھیں، اور یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان بھی سامنے رکھیں، صحیح حدیث ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی نے اس کو صحیح کرا دیا فتح الباری میں، فرماتے ہیں جو لوگوں نے نئے نئے طریقے ایجاد کیے ہیں ان میں سے مجھے سب سے پسندیدہ طریقہ یہ ہے جو نماز چاشت والا ہے۔ اب اس سے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا منہج بالکل سامنے آ گیا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا منہج بھی یہ تھا کہ نیا طریقہ جو بدعت ہے وہ اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث سنیے، المصنف ابن ابی شیبہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 48 پر موجود ہے، اذان جمعہ کے حوالے سے۔ جمعہ کی جو اذان ہے، پہلی اذان، یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں دلوائی گئی۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں الاذان الاول یوم الجمعۃ بدعۃ، جمعہ کی پہلی اذان بدعت ہے۔ اب اس جمعہ کی پہلی اذان کو کس نے دلوایا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اگر آپ کہیں کہ اس بدعت سے مراد بھی بدعت ضالہ اور گمراہی والی بدعت ہے اور یہ جہنمیوں والا کام ہے نعوذ باللہ، تو پھر اس اذان اول کو تو عبداللہ بن عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ بدعت کہہ رہے ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ ان کا اس کو بدعت کہنا بدعت حسنہ ہی مراد ہوگا، بدعت سیئہ مراد نہیں ہے۔ اور اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جو منہج تھا اس حوالے سے، وہ اس چیز کو دعاؤں میں، اذکار میں اضافے کو بھی ناجائز نہیں سمجھتے تھے۔ مرزا نے ایک حوالہ پیش کیا، کہتے ہیں جی وہ چھینک کے حوالے سے جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک بندے کو چھینک آئی تو اس نے پڑھا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں بھی کہتا ہوں لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس طرح نہیں سکھایا۔ تو اب جو اللہ کی حمد کے ساتھ سلام پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے تو وہ تمہیں اذان کے ساتھ درود پڑھنے کی اجازت کیسے دیں گے؟ یعنی مرزا یہ کہنا چاہتا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو الفاظ اپنی طرف سے کوئی زیادہ کرے اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے، حالانکہ یہ بات بھی حقائق کی روشنی میں، صحیح احادیث کی روشنی میں مرزا کی بالکل غلط ہے۔ میں اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں، صحیح مسلم سے 2811 12 13 14 نمبر امام مسلم رحمۃ اللہ احادیث لے کے آئے ہیں تربیہ کے بیان میں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تربیہ بیان کرتے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تربیہ کس طرح پڑھتے تھے۔ فرماتے ہیں حضور اس طرح تربیہ پڑھتے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ فرماتے ہیں ھذہ تلبیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تلبیہ ہے۔ اور یہ تلبیہ کہنے کے بعد وقان ابن عمر یزید مع ھذا، عبداللہ بن عمر اس تلبیہ میں اپنی طرف سے زیادتی کرتے تھے، لبیک لبیک وسعدیک والخیر بیدیک لبیک والرغباء الیک والعمل۔ یہ عبداللہ بن عمر کا منہج ہے کہ رسول اللہ کے تلبیہ میں اپنی طرف سے الفاظ ایڈ کرتے تھے، اپنی طرف سے الفاظ زیادہ کرتے تھے۔ اسی طرح حدیث نمبر 971 ہے سنن ابی داؤد کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تشہد صحابہ کرام علیہ رضوان کو قرآن کی آیت اور سورت کی طرح سکھائی تھی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نے قرآن کی آیت اور سورت کی طرح میں یہ تشہد سکھائی ہے۔ عبداللہ بن عمر جب تشہد پڑھتے، سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 971 ہے، تشہد کے دوران کہتے کہ زدت فیہا وحدہ لا شریک لہ، وحدہ لا شریک لہ کے الفاظ حضور نے تعلیم نہیں دیے، لیکن عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں اس میں خود اپنی طرف سے اضافہ کرتا ہوں، وحدہ لا شریک لہ۔ تو جو خود اضافے کے قائل ہیں، خود اضافہ کر رہے ہیں، وہ کسی کو الفاظ اور اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی حمد کے الفاظ میں اضافے سے کس طرح روک سکتے ہیں؟ ایک اور مثال سنیے، سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 274، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص کو چھینک آئی۔ اب حضور نے کیا الفاظ تعلیم دیے ہیں؟ الحمدللہ
یا الحمدللہ علی کل حال، یہ حضور کے تعلیم کردہ الفاظ ہیں۔ اس صحابی کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، اور اس طرح اور کلمات بھی صحابی نے بولے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بالکل نہیں کہا کہ تم نے یہ بدعتی اور گناہ والا طریقہ ایجاد کیا اور تم نے یہ الفاظ اپنی طرف سے زیادہ کیوں کیے ہیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تحسین فرمائی اور فرمایا کہ تیرے یہ کلمات اللہ کے عرش کے نیچے جا کے ٹھہرے، اس کی تحسین فرمائی۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جو خود الفاظ اپنی طرف سے ایڈ کر رہے ہیں تلبیہ میں، اور تشہد کے الفاظ میں وحدہ لا شریک لہ کا اضافہ کر رہے ہیں، وہ اللہ کی حمد اور اللہ کے ذکر کے الفاظ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اوپر درود و سلام کے حوالے سے وہ منع نہیں کر سکتے، روک نہیں سکتے۔ اب وہ جو چھینک والی روایت مرزا نے پیش کی ہے اس کا میں جواب آپ کو پیش کرتا ہوں۔ امام ابو بکر احمد ابن حسین بہقی کتاب شعب الایمان جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 24 اور 25 سے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 روایتیں، 3 سندیں اوپر نیچے بیان کی ہیں۔ جو پہلے 2 سندیں بیان کی اس میں یہ کہ اس شخص نے جب چھینکا تو اس نے صرف الحمدللہ کہا، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ قد بخلتا فہلا حیث حمدت اللہ صلیت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے بخل کیا ہے، تو نے جب اللہ کی حمد کیا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود کیوں نہیں پڑھا؟ یہ پہلی سند ہے 9325 نمبر، اور 9326 نمبر میں یہ ہے کہ فرمایا لو تممتہا والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے اللہ کی حمد تو کی ہے، کاش تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھی پڑھ کے مکمل اس کو کر لیتا۔ 2 سند ہوں گی، اور تیسری سند وہ ہے جو جامع ترمذی والی سند ہے۔ ان تینوں سندوں کو بیان کرنے کے بعد امام بہقی فرماتے ہیں الاسنادان الاولان اصح میں روایت زیاد ابن ربیع، وہ جو زیاد ابن ربیع کی روایت جامع ترمذی میں موجود ہے، امام بہقی کہتے ہیں اس روایت سے ہماری جو 2 سندیں 9325 اور 26 والی سندیں یہ زیادہ صحیح ہیں۔ وفیہما دلالۃ علی خطأ روایت ابن ربیع، فرماتے اس میں دلالت ہے ابن ربیع کی روایت کے خطا ہونے پر۔ وقد قال البخاری فیہ نظر، اور امام بخاری نے فرمایا کہ زیاد ابن ربیع کی روایت میں نظر ہے۔ تو یہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا موقف اور ان کا منہج جو ہے وہ میں نے بحمد تعالی روایات اور دلائل اور حقائق کی روشنی پیش کر دیا۔ لہذا من سن فی الاسلام سنتن حسنہ والی حدیث جو ہے اس میں بدعت کی تقسیم بالکل واضح محدثین نے فرمائی ہے، اور اہل سنت و جماعت کا بھی یہی نظریہ ہے کہ جو اچھا کام جو قرآن و حدیث سے ٹکراتا نہ ہو، قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو، اس کو آپ گناہ اور ناجائز قرار نہیں دے سکتے۔ ہاں وہ کام جو سنت کو بدلنے والا ہو، سنت کو ختم کرنے والا ہو اور رافع سنت ہو، وہ گناہ اور بدعت کے زمرے میں آتا ہے۔